انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. کیف حالکن یا اخوات؟ نحن بخیر الحمد للہ علی کل خیر. الحمدللہ. کیف الحمد انت یا استاذہ؟ انا بخیر الحمد للہ علی کل حال. اچھا جی، آج ہمارا تجوید کا سیشن ہے 29. الحمد للہ ہماری نیکسٹ میں ہماری 30 کلاسز پوری ہو جائیں گی. ان 30 کلاسز میں ہم نے الحمد للہ سے مخارج سیکھے، مدود سیکھی، ہم نے نون کے اور میم کے قواعد سیکھے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، انشاءاللہ یہ اور کلکلا بھی سیکھا تھا، گریڈز وغیرہ ہم نے سیکھے تھے. اب ایک دفعہ پھر ہم اس کی ذرا تھوڑی سی جو ریویژن آپ لوگوں کے لیے ریویژن ہے، اور جو نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے لیے ہم یہ سارا کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جب سب لوگ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کریں گے، پھر ہم کوشش کریں گے کہ صفات پر آ جائیں. صفات کو جب ہم شروع کریں گے تو تھوڑا سا یہ آپ کی ہمیں توجہ زیادہ چاہیے ہوگی، کیونکہ جب ہم حروف ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مخارج اور صفات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، صفات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کسی میں ہمس ہوگا، ٹھیک ہے، کلکلا بھی ایک صفت ہی آ جائے گی، اس میں بھی یہ آ جائے گی جو اس کو ہم کہا کریں گے کہ یہ غیر متضادہ ہے. تو انشاءاللہ نام وغیرہ بھی سیکھیں گے، اور اسی طرح سے ہم سیکھیں گے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں کہ کسی لفظ میں ہم جماؤں کے ساتھ کسی لفظ کو ادا کرتے ہیں، کسی کو ہم نے بڑی نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جب ہم صفات کا چیپٹر شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ لوگوں کے مخارج، آپ لوگوں کی مدود اور یہ نون میم کے جو قواعد ہیں، آپ کا کلکلا، یہ بہترین ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم صفات پر آئیں تو یہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں میں اٹک رہے ہوں. پھر یہ ایک ظاہری سی بات ہے، ہر جو ہم ایک عنوان شروع کرتے ہیں یا ہم ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم بھی لگتا ہے، کچھ توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ اس میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ نئے نام آ جاتے ہیں. جو ہم نے بھی جب ہم نے کورس کیا تو پہلی دفعہ یہ چیزیں سنی تھی، سمجھی تھی، اور انہیں ہم نے یاد کیا تھا. اور پھر بعد میں یاد کرنے والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ہم تھوریٹیکل تو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن ہم اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا. تو اپنی کلاسز میں ہم نے جو کوشش کرنی ہے کہ یہ سارا تھیری ساری سیکھیں گے. ہم را کے احکام بھی سیکھیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی ظاہری سی باتیں گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح سے بھی ہم را کو ادا کریں گے. اور اسی طرح سے جب ہم کریں گے غنہ کے جو ہوتے ہیں ان کے گریڈز، جیسے ہم نے کلکلا کے گریڈز کیے تھے، اسی طرح مدود کے بھی گریڈز ہیں، تفخیم کے گریڈز ہیں. یہ ساری گریڈز وغیرہ کریں گے نا، تو ہر چیز کو، ہر ٹاپک کو ٹائم چاہیے ہوگا. فائدہ کیا ہو جائے گا جب ہم اینڈ پر تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے آج ہماری الحمدللہ سورہ شمس شروع ہو رہی ہے، اسی طرح ہم نے پیچھے جاتے جاتے انشاءاللہ اپنا قرآن کور کرنا ہے. تو جو الفاظ اب جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا تجوید کے ساتھ، آپ بعض دفعہ ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ ہم پہلے کیسے پڑھتے تھے، یعنی کہ بالکل ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑے بڑے کہہ لیں کہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. تجوید اسی لیے سیکھنی ضروری ہے، اور ہمارے لیے سیکھنی تو اس لیے بھی ضروری کہ ہم غیر عربی ہیں نا، تو عرب کے لوگ بھی، وہ لوگ بھی تجوید سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہم سیکھ رہے. انہیں آسانی یہ ہے کہ ان کو مخارج ان کے بالکل کلیئر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. جیسے اب کوئی اردو زبان بولنے والا، بچے بھی ہمارے کتنی صاف اردو بولتے ہیں، وہ کہیں بھی مذکر مؤنث کی واحد جمع کی غلطیاں نہیں کرتے، وہ فعل کی کوئی غلطی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، ماضی جہاں بولنا ماضی ہی بولیں گے، جہاں پر انہوں نے حال یا مستقبل کہنا وہ وہی بولیں گے. تو یہ جو ہمیں جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اردو میں بہت سارے الفاظ عربی والے ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی سمجھنی اس لیے بھی آسان ہو جاتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ ہم اردو بولنا جانتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم اس طرح سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن بہترین طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے تلاوت کریں. کیونکہ سب سے پہلی بات پڑھنا ہے. جب ہم قرآن کے حقوق دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پڑھنا سب سے پہلے ہے. آمین. بس ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پڑھنا پڑھنا ہی لے لیا، ہم ناظرہ پڑھتے رہے، اور ہم نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. چلے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم پر مہربانی ہے کہ شکر ہے کہ پڑھتے بھی ہیں. کہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم نے بچوں کو اس میں سے بھی نکال ہی دیا ہو. اسکولوں میں ہم بڑی پابندی سے اٹھتے ہیں، بھیجتے ہیں. مدرسوں میں بھیجنا، پھر کچھ جو مسائل وغیرہ شروع ہوئے تھے مدرسوں کے، پھر گھروں میں پڑھانا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیچرز چلے کچھ آن لائن پڑھاتے ہیں، کچھ گھروں میں آ کر پڑھاتے ہیں. تو تھوڑی سی توجہ بھی اس طرف چاہیے ہوتی، پورا دھیان بھی رکھیں بچوں کا بھی، کیا وہ پڑھ رہے ہیں کلاس میں. تھوڑا سا اگر آپ کے گھر میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، دیکھا کریں کہ وہ اپنے قاری سے یا قاریہ سے کیا پڑھ کے آئے ہیں. اور اب جیسے آپ کو خود سمجھ آتی جا رہی ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو بہت کوئی سختی سے نہیں، تھوڑا تھوڑا سا ان کو سمجھانا شروع کر لیں. جو چیزیں اگر وہ بچے مدرسہ میں یا قاری سے نہیں سیکھ پاتے، تو تھوڑی تھوڑی سی کوشش خود کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو سیکھا ہے وہ سکھا سکیں، ہم حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کر سکیں. اچھا جی، جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کچھ حروف مفخم ہیں اور کچھ مرقق ہیں، جبکہ 3 حروف ایسے ہیں جو 2 طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، کبھی مفخم اور کبھی مرقق. ٹھیک ہو گیا؟ اب مفخم کو ہم یاد کر لیں گے، 2 حالتوں والے الگ کریں، باقی جتنے بھی بچیں گے سارے ہوں گے مرقق. ٹھیک ہے، ان کو یاد کرنا مشکل ہے کہ یہ زیادہ ہیں، بھول بھی سکتے ہیں ہم. اس کا مجموعہ بنا دیا گیا خص ضغط قز، اور یہ ہے الف ہے، لام ہے اور را ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہم ویسے ہی الگ کر لیتے ہیں. 7 یہ ہیں، 3 یہ ہیں، 10 نکل گئے. باقی جو بچے ہمارے پاس، کچھ لوگ 18 بھی کہتے ہیں، کچھ 19 کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو باقی بچ گئے ہمارے، یہ جو باقی بچنے والے سارے حروف مرقق پڑیں گے. کوئی اس پہ فتحہ دمہ کی وجہ سے مسئلہ نہیں بنے گا کہ اس کو ہم فتحہ ہو تو دمہ ہو موٹا پڑھیں یا کسرہ سے باریک پڑھیں. یہ ہر صورت میں باریک ہی پڑھے جائیں گے. صرف یہ اتنا خیال رکھنا شروع کریں، اس کے بعد باقی چیزوں کو اپلائی کرتے جائیں، ہماری تلاوت انشاءاللہ بہترین ہوتی جائے گی. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے مخارج، یعنی کہ حرف کو اس کے صحیح مقام، صحیح جگہ سے ادا کرنا. 5 ہیں، ذرا ان کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھا کریں. کبھی کبھی اپنی انگلیوں پہ لکھ لیا کریں، جیسے بچے کرتے ہیں نا، جو سیکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. لکھ لیں کبھی کبھی، میں بھی کرتی تھی ایسے. الخیشوم ہے، جوف ہے، الحلق ہے، الشفتان ہے، اللسان ہے. زبانی زبانی لکھا کریں، یا اپنے پاس ایک ہاتھ کی ڈرائنگ بنا لیں، اس پہ لکھ لیں کہ یہ 5 ہیں، اور 5 میں سے ہی باقی سارے کے سارے مخارج جو حروف ہیں ادا ہونے. اصل جو ہیں 5 ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ مخرج عامہ ہے، عام مخرج ہے. پھر ان کے اندر مخرج خاصہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر ایک میں، کسی میں 1 2 3، اور ایک تو خیر کسی میں بھی نہیں ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 6 ہیں، اور اسی طرح سے یہاں 4، اور باقی سارے کے سارے 18 کے 18 آ جاتے ہیں ہمارے اللسان میں.
اللسان ہم نے شروع کی ہے. اچھا، خیشوم کو اگر ویسے نہیں بھی کیا تو اس میں ہم بار بار جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں فطری غنہ موجود ہے، نون میں اور میم میں. جہاں آپ ان کو مشدد دیکھیں وہاں تو آپ نے 2 کاؤنٹ بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اتنا پل بھی کرنا ہے. اور الجوف کیا ہے؟ یہ ہمارے یہ جو حلق اور منہ کا درمیانی جو خالی حصہ خلا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں الف باؤ اور یا. الحلق یہ اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں 3 مخرج خاصہ تھے اور اس کو ہم نے خاص طور پر عین ہا تو سب کو یاد ہوتا ہے کہ وسط سے ہم ادا کریں گے. باقی اقصا اور ادنا کا فرق کیسے یاد رکھیں گے؟ ادنا میں بھی ایک نقطہ ہے اور غین اور خا میں بھی ایک ایک نقطہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اقصا دور ہے، مسجد اقصا ہم سے دور ہے، تو اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں. اس چھوٹی چھوٹی سی ہم نے ٹپس بنائی ہیں، ٹھیک ہے. الشفتان کے لیے ہم نے کہا تھا ماں با وفا ہوتی ہے، یہاں سے پھر میم با واو اور فا نکال لیں گے، ٹھیک ہے. اور اللسان ہم یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ اتنے سارے حروف کے لیے ہم کوئی چھوٹی ایسی فریز تو نہیں بنائیں گے نا، لیکن ایک چھوٹی سی پوئم بنی ہوئی ہے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. وہ بھی بچے بھی بڑے شوق سے وہ سنتے اور پڑھتے ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ سارے مخارج ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. یہ بات ہم نے کر لی مخارج عامہ اور خاصہ کی. یہ ہے ہماری اللسان، ہم یہ کر چکے. اقصاء اللسان، وسط اللسان. لاسٹ کلاس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ چلے، لاسٹ کلاس میں اگر آپ نے جو بھی کیا تھا آج ہم کریں گے حافۃ اللسان، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھتے جائیں گے. میں ویسے بھی آپ کو بار بار کہتی ہوں ایک ڈائیگرام بنایا کریں زبان کی، جو آپ کرتے جا رہے ہیں لیبل کرتے جائیں، نام لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے پھر بنانی بھی آ جاتی ہے اور کام کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ یہاں پر لکھ لیں کہ یہ ہے اقصا اللسان، یہ وسط اللسان ہے. اب آج جو کریں گے یہ حافت اللسان ہوگا. یہاں آپ اپنے مخارج لکھ لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیم شین اور یا جو جو پڑھتے جائیں وہ آگے پھر لکھتے جائیں، لیبل کرتے جائیں. یہ بار بار بھی بنا سکتے ہیں، ایک بار بنا لیں، چاہے رجسٹر والا پیج جو بڑا تھا وہ لے لے، کوئی ڈرائنگ والا پیج ہے اس پہ بڑی سی زبان بنا لے تاکہ لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ حروف لکھنے آسان ہو جائیں. اچھا جی، اور ان کو صرف یہ کہ ڈرائنگ کرنا اور لیبل کرنا اس حد تک نہیں رہنا، ہم نے یہ آوازیں نکالنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیسے نکالنی ہے؟ جب ہم نے موٹے حروف ادا کرنے اپنی زبان کو کپ شیپ میں لے آنا ہے، جب پتلے ادا کرنے سیدھے، ٹھیک ہے. اور ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ زبان کے کس حصے سے ادا کرنا ہے. جیسے اب قوف ہم نے ادا کرنا تو جڑ بھی اٹھا لیں اور زبان کو بھی ذرا گول مول سا کر لیں، کپ شیپ میں لے آئیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ قو اور کا فرق آ جائے گا، تاکہ سننے والا اگر دیکھ بھی نہیں رہا نا، اگر وہ آپ کسی کو کوئی تلاوت سنا رہے ہیں، حفظ سنا رہے ہیں اپنا، اگر وہ اس کو یاد ہے، وہ دیکھ نہیں رہا کہ یہ جو سنانے والا جو قاری ہے اس نے کون سا حرف ادا کیا ہے، تو آپ کا مخرج اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ آپ نے القلب کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ قاف اور کاف کا فرق واضح واضح پتا چلنا چاہیے، سین کا صاد کا فرق پتا چلنا چاہیے. اسی طرح سے جب ہم رو کو پتلا اور موٹا کرتے ہیں ہمیں تو سننے والے کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے اسے مرقق ادا کیا یا مفخم ادا کیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں دانت. دانت یہ ان کے نام سیکھنے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مخارج میں دیکھیے گا، جیسے ہم آج کا ہی اگر کریں تو آج ہمیں چاہیے یہ والے تینوں نام، ٹھیک ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ادراس ہے، ٹھیک ہے. ادراس کہتے ہیں داڑوں کو، اور دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپر لکھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے.
اسنان کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ ایک سائڈ بس یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بس اوپر والے میں ہم الیا کہہ دیتے ہیں اور نیچے والے کو سفلا، اسفل السافلین سے یاد رکھا کریں، سفلا۔ اور سبحان ربی العالی سے اوپر، ٹھیک ہے؟ بلندی بھی، یہ بھی معنی یاد رکھ سکتے ہیں، الیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ہے ثنایا، یہ ربائی، ٹھیک ہے؟ یہ ثنایا ہے، یہ ربائی ہے، اور یہ ہمارا انیاب ہے، اور یہ ہمارا دواحق، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں تواہن تواہن تواہن، ٹھیک ہے؟ 3 بار ادا بھی کریں گے، نام یاد ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ والا جو ہم کہتے ہیں یہ ہے نواجز۔ آج ہمیں انہی کی ضرورت ہے، ہم کہیں گے دواحق تواہن تواہن نواجز، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ بالکل اسی طرح سے لیفٹ سائڈ ہے، اور نیچے والا بھی جو لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے ہم اسی طرح سے ان کے نام یاد کر لیں گے۔ بہت ساری پوئمس بھی بنی ہوئی، مجھے تو ویسے پوئمس کے ساتھ بھی نہیں یاد ہوا تھا۔ یہ سب سے آسان طریقہ تھا جب ہم نے تجوید اسینشیل میں اس کو کیا تھا، تو آپ یقین مانیے مجھے تو سب سے آسان طریقہ یہ لگا تھا۔ ہم پھر اسی طرح سے کرتے تھے، ایک طرف کا لیبل کر لیتے تھے، باقی پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے زبانی زبانی کوشش کرتے تھے کہ اس کو ہم اس طرح سے یاد کر لیں کہ ہمیں یہ سارے نام یاد ہو۔ ہمیں ثنایا الیا کی ضرورت پڑتی، الیا سفلا دونوں کی ضرورت سین میں پڑے گی، لام جب پڑھیں گے، پھر انیاب کی ضرورت پڑے گی، تو ہمیں دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، جب مخارج میں ظاہر سی بات دانت جو ہے یہ منہ کے اندر ہی ہے نا، ہم ان کو نکال کے باہر تو نہیں کر سکتے، زبان کہیں نہ کہیں ان کو لگتی ہے تو ہم مخارج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی ڈائیگرام بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اسکرین شاٹ لے لیا کریں یا خود بنا لیا کریں اپنے ہاتھ سے، اسی طرح سے اس کو کلر بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ یاد رہ جائے گا کہ یہ نواجس جو لاسٹ میں، اور کبھی کبھار ذرا یوز بھی کر لیا کریں، کہیں خدا نخواستہ کہیں داڑوں دھوڑوں میں درد ہو تو ذرا پہچانا کریں کہ کون سی والی ہے۔ عیدوں پہ تو اکثر ہی ہو جاتا ہے، میرے ساتھ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نوازش یا تواہن کو مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نوازش تواہن 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 اور دواحق، آج ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی دود کے مخرج کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم یہ بھی دیکھ لیں دانت کتنے ہیں، 12 ہیں، باقی جو ہیں وہ ہماری داڑیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ملا ملو کے یہ پھر ہو جاتے ہیں 32 کے 32، ہم پھر تب ہم دانت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو الگ سے کر کے بھی دکھا دیا کہ ایک سائڈ کو یاد کر لیں، باقی سارا اسی طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بات ہے یہ ہے 10 مخارج ہیں، ان میں 18 حروف ہیں، اقصاء اللسان، وسط اللسان اور مخرج خاصہ، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں دود کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے کتنے ہو گئے ہیں، 1 2 3 4 5 اور یہ 6 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 18 میں سے 6 ہو جائیں گے، اور یہ 10 میں سے ہمارے 3 ہو جائیں گے مخرج، ٹھیک ہے؟ 1 2 3، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم 10 مخارج خاصہ سیکھ رہے ہیں اس میں آج ہمارے 10 حروف پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 ہو گئے، 1 2 3 4 5 سوری 6 پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دود، کچھ لوگ زود کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دود، تو جو زود کہتے ہیں کوشش کر کے نا تھوڑا سا سوئچ کر جائیں دود پہ، کیونکہ ہم جتنی بھی قاری حضرات کی جو ہم عرب کی سنتے ہیں نا، میں نے تو خاص طور پر جتنی بھی سنی نا، کچھ ایپس وغیرہ میں ہم جب اپنی تلاوت سننے، ہم تو قاری ابراہیم الاخضر کا کہتے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی جو قاری حضرات کو ہم سنیں وہ دود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعود ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھیں، کیونکہ یہ ان کی زبان ہے نا، تو وہ دعود پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب دعود لگتا ہے ایسے کہ بڑا چیلنجنگ ہے، پڑھنے میں بڑا مشکل ہے، صرف کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو ایسے، یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کپ شیپ میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایسے کرو سا لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے، ان کے جو موٹے موٹے کنارے ہیں نا زبان کے، اس کو آپ نے یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارے دواحق، ٹھیک ہے؟ دواحق، اس کے بعد بلکہ یہاں سے شروع کا دواحق،
तवाहिन 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 इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है एक नवाजिस, एक दो तीन चार पांच, इन पांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन पांच की हमें जरूरत पड़ेगी दौद अदा करते वक्त। अपनी जुबान के दोनों तरफ के मोटे किनारे ऊपर की, ठीक है, अब नीचे को नहीं लगाने, ऊपर की पांच अदरास, पांच दाढ़ों को लगाएं। ठीक है, इसको हम कहेंगे हाफातुल लिसान। ये कौन सा मुकाम होगा जुबान का? ये हाफा, मोटे किनारे। ठीक है, हाफातुल लिसान यानी कि जुबान के मोटे किनारे जब ऊपर की पांच अदरास या दाढ़ों को लगेंगे, दवाहिक तवाहिन तवाहिन नवाजिस, तो हर्फ अदा होगा दौद। ठीक है, हाफातुल लिसान में अब आवाज ना आहिस्ता आहिस्ता मखरज पर पहुंचती है। दौद एकदम से नहीं कह देना, ताकि ये ना हो कि झटका सा ही आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, उल्मा कहते हैं कि दौद को अदा करते वक्त अपना जो लेफ्ट वाली साइड है ना, बाईं जानिब, लगाना आसान होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं लगाना आसान है, तो ये अपनी जुबान ऐसे छोटी सी पतली सी करके सारी इधर को नहीं ले आनी, कोशिश करनी है कि इसको जुबान को आप उसी तरह से मोटे किनारे बाहर ही रखें, लगा एक तरफ लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझसे दोनों तरफ नहीं लगती जुबान, तो एक तरफ लगा लें। अक्सर कारी हजरात का आप जरा थोड़ा जूम करके देखेंगे ना, वो दो जब दुआद अदा करते हैं ना, तो एक तरफ को थोड़ा हमें महसूस भी हो जाता है कि एक तरफ को जुबान लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि दौद की आवाज अच्छी सी प्रॉपर सी आवाज निकल आती है। और इसमें जल्दी नहीं करनी, झटका नहीं देना। ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छा सा दौद अदा करें और वो ऐसे ना लगे कि हमने दाल की तरह कलकला कर लिया है। अच्छा, अब आप लोग ना माइक ऑन करके जरा इसको पढ़ के देखें। दौद, बहुत दौद दौद। वाद ठीक है, दौद अब इसको हम लगा लेते हैं एक हमजा, उसके ऊपर हम फतहा की हरकत लगा लेते हैं और दौद को हम साकिन कर लेते हैं। अब इसको पढ़ने की जरा कोशिश कीजिए। आद आद, आद औद, आद आद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, इसको एकदम आद झटके से नहीं छोड़ना, ताकि ये ना हो। अच्छा जी, किसी का मैसेज है, कोई इसकी क्लास नहीं ऑन हो रही। अम्म, अच्छा, एक सिस्टर है सदफ राव, वो कह रही है मेरी हो क्लास गई हो गई। हो अच्छा, गई थी हो गई, अच्छा अच्छा जी, ठीक हो गया। चले जी, इंशाल्लाह। मैंने ना अभी देखा ये मैसेज आपका। चले, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हो गई है ज्वाइन। ठीक है, इसको हम करें। अब इसकी जो एक मिसाल है वो हम ये ले लेते हैं। इसको अब कोई पढ़ने की कोशिश करे। ही तो मैं पढ़ूं जी जी, पढ़े पढ़े। फी तज़लील अच्छा, एक और सिस्टर पढ़े जरा, फिर मैं आपको बताती मैं पढ़ूं? हूँ। जी पढ़े। फी तीन तदलील अच्छा, हमने ना दुआत को छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ने का मतलब यह है कि तद ना हो जाए। ठीक है, फिर वो ऐसे लगेगा हम ये कह रहे हैं, तदलील कह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ इधर आओ। फी तदलील, तदलील। अभी दौद आपके मुंह में ही हो, आप लाम पे आ जाएं। ठीक है, फी तदलील। और फी फी तज़लील तद ना करें, मैं यही कह रही कि तद ना करें, फिर वो झटका आ और जाता है। हाँ, तदलील हाँ ठीक है, थोड़ी सी आवाज, चलती हुई आवाज। ठीक है, आवाज चल रही हो और हम लाम पर आ जाएं। फी तदलील अब इसको पढ़ें। गैरुल फी मग़ज़ूब मखदूम ठीक हो गया जी। मक़तूब गैरिल मग़दूब, ठीक हो गया। और गैरुल मग़ज़ूब इसको कोशिश वद करें। वलद वद्दालिन वलद दौलीन
لین. ایکسیلنٹ ہو گیا. دود کی آواز کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے ایک دم سے جھٹکا دے کے چھوڑ نہیں دینا. اکثر ہم کہاں غلطی کرتے ہیں، ہم غین پر کر دیتے ہیں، والضالین دود پر کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم را پر بھی جھٹکا سا دے دیتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا، کلکلا والے نہیں، کلکلا والے قطب و جد وہی رہیں گے. پردہ گرا. ٹھیک ہے. غیر المغضوب، پھر اس کے بعد ولا الضالین. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم نے کہا تھا دود کے ساتھ جو الف ہے یہ بھی ہمارا مفخم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کیوں لکھا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم سورہ فیل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم چھوٹی صورتیں جب ملاتے ہیں نا، تو پھر ہم یہاں پر یہ ایک بڑی غلطی کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو تد کر دیتے. اور شاید میں نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی، مجھے جب میں تجوید سے میں واقف نہیں تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس پہ ہم نے تد کرنا ہی ہے. میں تو بڑے اہتمام سے اس پہ کلکلا کرتی ہوتی تھی. تب کلکلا کا لفظ بھی پتا نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا جیسے پڑھایا گیا ہے کہ دعاد پر ہم کلکلا، وہ سوری دال پر کلکلا کر رہے ہیں، قوف پر کر رہے ہیں، ٹکرا کے آواز واپس آتی. پتا نہیں تھا کہ یہ صرف 5 ہے، ہر ایک پہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تو نرمی سے ادا کریں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آواز ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ بتایا نا، یہ کناروں سے کوشش نہیں کرنی کہ نوک، اس نوک سے کوشش نہیں کرنی کہ ہم ان 5 داڑوں کو کوشش کریں لگا کے پڑھ لیں. نہ ہی پوری زبان اکٹھی کر کے ایک سائڈ پہ لے جائیں. بائیں طرف لگانا ہے تو اپنی زبان کو آپ نے کپ شیپ ہی رکھنا تاکہ آواز پتلی بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو کیسے، اس کو کیا کہیں گے، یہ حافت اللسان سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہے ہمارا الدرس الثانی. نئے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے رمضان کے بعد؟ وہ لوگ ہیں جی تو ذرا ہینڈ ریز کیجئے. اچھا جی، سسٹر راہیلہ ہیں اور سسٹر شازیہ. ٹھیک ہے. اور 2 سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، ایک اور سسٹر کا ہینڈ ریز ہوا ہے، سسٹر صدف. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب کیا کرنا ہے، میں کچھ الفاظ میں ادا کرتی ہوں، پھر باقی آپ نے کوشش کرنی. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے اس کا ٹائٹل، اچھا سا اس کا ٹائٹل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کہیں گے الدروس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. ٹھیک ہے. باری میں آپ کو بار بار دوں گی، تو آپ نے جب پڑھنی ہے نا تعوذ اور تسمیہ، ایک ایک دفعہ آپ یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ جب دوبارہ پڑھیں گے تو ہر دفعہ ٹائٹل اور تعوذ اور بسملہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور جب اس کو پڑھنا ہے نا تو آپ نے تلاوت والی انداز میں نہیں پڑھنا، آپ صرف اس کو نارمل پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. اور ہم پڑھیں گے نون تا ہا، ہا یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال. اب آپ یہاں سے شروع کریں، ایک ایک لائن پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سسٹر راہیلہ آپ شروع کریں، میں آپ کے لیے پہلے ٹائٹل نکالتی ہوں. چلیں اب آپ تعوذ اور بسملہ پڑھ کے ٹائٹل پڑھیے، پھر آپ نے وہ ایک لائن پڑھنی ہے. جی صحیح میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب باقی آپ نے الدرس. سارا اچھا سا پڑھا. تو کو تھوڑا سا لمبا کر لیں، 2 کاؤنٹ. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ نے چھوٹا اس کو کیا تو. چلیے اب ٹائٹل جی پڑھیں. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. الحمدللہ. ذال، جیم، دال، خا، ذال، پوز نہ دیں، بیچ میں را. پوز نہ دیں. جی ٹھیک ہے. خواز، خا، ذال، را، زال، جیم، را. یہ زا ہے، ز ز روزہ. زا. جی. لام نہیں اس کے آخر میں آئے گی نا، زا بولیں گے، زال نہیں بولیں گے نا. وہ زال یہ والا ہے، وہ دال زال ہے، یہ زا ہے، یہ ہے را، زا، رو زا. زا.
ٹھیک ہے. इसके اور मतलब आगे अलिफ खड़ा होगा ना. ہاں جی یہ बस ہے زال, ठीक ٹھیک ہے, है. جیسے जा. یہ ہے دال. اسپیلنگ जी اسپیلنگ जी. پڑھا کریں نا پھر آسان ہو स्पेलिंग جاتا में ہے. बिल्कुल ہاں बिल्कुल. जी जी. باقی آپ نے ماشاءاللہ ठीक. اچھا پڑھا. जा. جی سسٹر जज़ाकल्लाह. شازیہ آپ آئیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ الحمدللہ. چلیں جی. قا زا را زا یا را تا زا سین. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہترین ہو گیا. دونوں سسٹر نے بہت اچھا پڑھا. اچھا جی, اب سسٹر صدف آپ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ شین سین لام شین لام صاد ضاد طا اچھا آپ اس کو صاد دوبارہ پڑھیں. اینڈ پہ کلکلا کریں کیونکہ ہم نے آخری جو ہے نا دال پڑھنا ہے. اس کو دوبارہ پڑھیں. صاد یہاں پہ دال پر کلکلا کریں. صاد ہاں جی, اسی طرح سے ضاد دود. الحمدللہ. اور اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. ضاد طا تو تو ٹھیک ہے. طا تو پتا چلے طا آپ نے اس کو تا سے الگ کیا ہے. سسٹر سائمہ آپ یہاں سے پڑھیں گے, پہلے آپ یہ پڑھ لیں, ٹائٹل پڑھ لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. میں نہیں آپ سے بولتی, آپ نے تعوذ بھی نہیں پڑھا, آپ نے بسملہ بھی نہیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. اچھا اوکے سسٹر, میم. جی الحمدللہ. اچھا ایک چیز یاد رکھنی, یہ اب ہم تلاوت نہیں کر رہے نا, تو ہم نے اس کو سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ دیکھیں اگر ہم تلاوت کے انداز میں پڑھتے ہیں نا, دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے, ہم نے نا تلاوت نہیں کرنی. ہم پھر وہ پتہ کیا لگتا ہے, دو ہم آیات کو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ تلاوت والے انداز میں, اس کے بعد ایک دم سے ہم اس کو پھر کر دیتے ہیں الدرس الثانی. ٹھیک ہے, اس لیے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب ہم قاعدہ پڑھیں گے نا, تو قاعدہ سے پہلے آرام سے, جیسے آپ ویسے بھی تعوذ اور بسملہ چیزوں سے پہلے پڑھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, باقی آپ نے یہ تو بہت اچھا صحیح پڑھا ہے, الحمدللہ. اوکے میم. جی میم وہ قرت سے پڑھتی ہوں تو اس لیے روٹین بنی ہوئی ہے اچھا, کچھ اس ہاں طرح. بالکل بالکل, وہ روٹین اچھی ہے, لیکن ہمیں نا دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں نا کچھ عادتیں پڑی ہوئی نا, ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم نے توڑنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ محدود نہ رہیں, آپ یہ سکھائیں بھی دوسروں کو. ٹھیک ہے, تو اوکے. کیسے سکھائیں گے, جب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں تو ہم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں طرح کا موڈ لے کر بیٹھے, ہم کہیں کہ میں اس لیے سیکھ رہی ہوں, میں نے آگے سکھانا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو جی. سکھانا آسان ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم سیکھتے ہیں تو محنت زیادہ ہوتی ہے, جب سیکھ لیا دوسروں کو سکھانا, تو وہ جو محنت آپ نے سیکھنے میں کی تھی وہ کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے سیکھنے میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے, تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں سے شروع کیجئے پڑھنا. ضا صاد با آپ اس پہ کلکلا صاد با. ضرور شو کیا کریں, ٹھیک ہے, دال پر. جی.
स्वाद बा ता बा द्वाद अलिफ हाँ, इस पे भी कलकलाना है एंड पे। जा अलिफ आइन दौद। ठीक है, अगर आप जौद भी द्वाद। कहती हैं आहिस्ते से स्विच कर लीजिएगा, फिर भी ये एंड पर दाल तो रहना ही है ना। मैम ये तो जोए है ना मैम, ये तो द्वाद नहीं है। मैं ये अच्छा वाला, ये द्वाद है। मैं ये कह रही थी अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपका ओके कलकला ओके रह ओके, गया। ठीक है। द्वाद अलिफ द्वाद अलिफ। हाँ जी। ओके मैम। जी जी। ज़ा अलिफ आइन। ठीक है, अब आपको मैं एक और इसकी टिप बताती हूँ। जब आपने दौद पर ना अपने मुंह में जरा ज्यादा सारी हवा भर के ना मोटा सा मुंह बना ले, ठीक है। दौद, द्वाद दौद। द्वाद ठीक है, ये आहिस्ते द्वाद। आहिस्ते मैम हो हमारी, जाएगा। जी हमारे हमें जैसे पहले पढ़ाते थे ना, वो द्वाद भी नहीं, वो दुआद पढ़ाते थे। हाँ, वो एक है, वो दरमियानी सा पढ़ाते हैं, दौद और जौद के बीच में द्वाद, गौद हाँ की तरह के है। द्वाद। हाँ। हाँ हम द्वाद और ये द्वाद के दरमियान में ये पढ़ते हैं द्वाद। हाँ जी, ये उस तरह से, समझे? ये इस तरह पढ़ते हैं। जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमने तो जो सीखना है हमने सुना कि अरब के लबो लहजे पर पढ़ना है, ठीक है। ये और ये कहा किसने है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो हर सुन्नत पर अमल करने का भी तो देखे ना, बेहतरीन अजर मिलता है। अच्छा जी, जी। अब आ जाएं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट पहले से हमारे साथ शामिल हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दर्सुल हादी अशर, तदरीबातुन अलस सुकून। अच्छा जी, या फतहा शीन सुकून यश, रा फतहा रा, यशरा, बा दम्मा बू, यशरबू। या फतहा शीन सुकून यश, हा फतहा हा, यशहा, दाल दम्मा दू, यशहदू। अच्छा जी, जिन सिस्टर्स ने हैंड रेस किए हैं, सिस्टर साइमा और सिस्टर सदफ जी, कुछ आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? नो मैम, आप जी पढ़ाएंगी ना तो अ, इसलिए मैं ये कह रही थी कि पढ़ने के लिए। ये आप जब जब आप पढ़वाएंगी ना, तो हम भले नए हैं लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे बिल्कुल हमसे भी बिल्कुल पढ़वाइएगा। बिल्कुल। हम जी जरा पहले उनको मौका दें जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सिस्टर आबिदा ठीक है, है। ठीक है, सिस्टर नसरिया है, वो लोग पहले पढ़ लें। उसके बाद फिर आप, मैं तो पढ़वाती ही हूँ, आप लोगों को पता ही ना कि मैं आप लोगों से पढ़वाती ही हूँ, ताकि शौक मैम, जो है वो कायम रहे, ठीक हैंड है। रेस करने में ना टाइम लगता है, इसलिए चलिए, एडवांस में हैंड रेस कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। वो ये होगा ना कि अगर हमसे गलतियां भी होंगी तो हम थोड़ा बिल्कुल अपने आप को सुधार लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सिस्टर आबिदा आप शुरू करें, आपने ये 3 पढ़ने हैं लफ्ज। सिस्टर आबिदा अनम्यूट कीजिए। और अगर सिस्टर नमाज वगैरह के लिए गई हैं तो सिस्टर नहीं नसीम। नहीं, मैं अच्छा ठीक है, इधर ही हूँ, इधर ही। ठीक ठीक है, चलें जी पढ़े। चलें, ये टाइटल्स पढ़ लें, तावुज पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपके लिए तख्ती निकाल देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दर्सुल हादी अशर, तदरीबातुन अलस सुकून। सुकून, ठीक हो गया जी। यहाँ से शुरू ता करें। ता फता रा सुकून तर, हा फतहा तरहा, काफ दमकू तरहकू, ता फता आइन सुकून ता, रा कसरारी तारी, फा दम्मफू तारीफू, हमजा हमजा दम्मा, काफ सुकून उक, सीन कसरासी उकसी, मीम दम्मामू उकसीमू। अल्हम्दुलिल्लाह, या बेहतरीन हो गया। अच्छा सिस्टर, दोबारा मैं दूंगी बारी, अभी पहले अगर सिस्टर नसरिया हैं तो वो आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر تدریبات علی السکون. جی الحمدللہ. یا دمہ با سکون یوب یوب دال یوب یوب دال دال کسرہ دی یوب دی. یا حمزہ دمہ یوب دی او. نہیں، ایک منٹ تھوڑا سا آپ دھوکا کھا گئی ملتے جلتے حروف سے. نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہیں کھانا. یہ یا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ یا چاہیے، یہ جو ہم حمزہ نے پڑھا دمہ تھا او. نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ حمزہ اسی میں کہ حمزہ جی لاڈلا ہے. حمزہ کہتا ہے جی مجھے جی یاد کرسی دے دیں، ٹھیک ہے. تو وہ دے کرسی اس نے دینا. یا اس کو اس نے ہٹا دیا. جی ہاں، میم جی. یہ کرسی اس کو ملی ہے اس زیر کی یہ وجہ ہے سے یا والی قائم کرسی ملی. مقام. قائم مقام ہو گئی ہے جی. جی تو یوب یوب ہاں دی. جی یبدی یا دمہ نون سکون یون فا فتحہ یون فا 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 دمہ یون فاخو یون الحمدللہ. اب فاخو. تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا سانس لیں، آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے بہت آرام سے پڑھنا ہے. جی یون فاخو. یا فتحہ نون سکون ین قاف فتحہ قا لام کسرہ لی ین قالی با دمہ بو ین قالبو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہ جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی قواعد والے آ جاتے ہیں، تو آپ نے صحیح پڑھا اس کو. میں آپ نے غلط نہیں پڑھا. میں تھوڑا سا آپ کو اعادہ دوبارہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کو جب ہم پہلے پڑھتے ہیں نا تو پھر نون کو جیسے آپ نے ساکن پڑھا تھا ویسے ہی پڑھیں گے، بعد میں پورے ٹو کاؤنٹ سے، ٹھیک ہے. جیسے یا جی ضمہ نون سکون یون فا فتحہ فا یون فا خا ضمہ خو ينفخ، ٹھیک ہے. جی میم. الحمدللہ. اچھا جی، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ باقی سب نئے ہیں؟ چلیں جی، پھر آج آپ کو بھی باری ملتی ہے سب کو. پہلے ہم یہاں تک سکولت تک سسٹر عابدہ سے پڑھوا لیتے ہیں، پھر جو آخری لائن ہے وہ آپ سب سے باری باری پڑھوائیں گے، ٹھیک ہے. سسٹر عابدہ آپ یہ دو پڑھیے. یا دمہ یو واو سین سکون وس یو وس واو کسرہ وی یو وس وی سین دمہ سو یو وس وی سو سا فتح سا قاف دمہ قو سقو لام فتح تا سکون لت سقولت. الحمدللہ، بہترین ہو گیا. چلیں اب سسٹرز آپ آتے جائیں باری باری. ایک منٹ میں آپ کے نام دیکھوں، میں لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. سسٹر سعدیہ ہیں، سسٹر سعدیہ، سسٹر صدف، سسٹر راہیلہ، سسٹر گلناز، ٹھیک ہے. اور ہیں کوئی جو مجھے نظر نہ آیا ہو نام؟ سسٹر سائمہ سب سے اوپر ان کا نام تھا، سسٹر سائمہ. ٹھیک ہے، دیکھ لیں ذرا سب کے نام، جو جس نے ہینڈ ریز کیا سب کے لکھے گئے نام. جی چلیں اسی ترتیب سے آ جائیں. سسٹر سائمہ آپ آ جائیں سب سے پہلے. اچھا، دو دو لفظ پڑھنے، ٹھیک ہے. پھر ہم دوبارہ اوپر سے شروع کر لیں گے. میم کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ یہ خوشیرت سے شروع کریں، یہاں سے شروع ہاں کریں. تم شین نہیں، یہ الگ الگ ہی ہیں. ہاں کی اپنی حرکت ہے. ہا دم ہو، جی شین کسرہ شی ہوشی، را فتح تا سکون رت ہوشی رت، سا الحمدللہ. دم ٹھیک ہے، سو ہاں جی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں. ٹھیک، ہاں پڑھیں 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 پڑھیں، دو لفظ پڑھ لیں. تا کسرہ تی قوتی، ہا فتح تا سکون حت قوتی حت، الحمدللہ، آپ نے پڑھا ہوشی بہت رت اچھا. ٹھیک ہے، قوتی حت. ہاں بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھی کوشش کی. جب ہم یہ اسپیلنگ کرتے ہیں نا
इसको मुंह से छोड़ना नहीं है, ठीक है, ताकि पॉज पॉज ना आए। देखें, हा दो माहू, जब हा आप अलिफ बा ता सा वाला हा स्पेलिंग अदा करेंगे ना, ये ट्यून खुद 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 ब खुद ये ट्यून बनती जाएगी, ठीक है। जैसे आप कहते हैं हा दो माहू, शीन कसरा शी, खुशी, रॉ फतहा ता सुकून रत, खुशी रत, ठीक है। जब हम इसको इस तरह लय में पढ़ेंगे ना, जब हम पूरा पूरा हक अदा करेंगे। अब जैसे इसको पढ़े, सीन दोमा सु, तो कसरतुई, सूती, हा फतहाता सुकून हत, सूती हत, ठीक है। बेहतरीन कोशिश थी साइमा की। अच्छा जी, सिस्टर सादिया आप आ जाएं, ये दो कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ दम्मा कू, शीन कसरा शी, कुशी, قاف فتحة سكون قد، कुशितत, नून ضمة नू, शीन कसरा शी, नुशी, रॉ फतहता सुकून रत, नुशिरत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। देखें फायदा क्या हो रहा है, जब हम पीछे से तख्तियां पढ़ रहे हैं ना, हमें स्पेलिंग याद हो रहे हैं ना, ये जितने भी हरूफ हैं, और अब आगे आपको ये समझ आने लग गया है ना कि ये कैसे अदा करते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हम सारे एक ही सबक पे आ जाएंगे, ठीक है। सिस्टर सदफ आप आइए, आपने ये दो लफ्ज पढ़ने हैं। या फतह शीन सुकून यश, रा फतरा, यशरा, बा दमबू, यशरबू, या फतह शीन सुकून यश, हा फतह हा, दाल दमदू, यशहदू। अच्छा, जितने जितने पढ़ते जाएंगे ना, पीछे यादा करते जाएंगे। वो आगे थोड़े से और मजीद जब तख्तियां आएंगी ना, जब जरा लंबे लंबे आ जाते हैं लफ्ज, उसमें फिर होगा कि थोड़ा सा पीछे से यादा करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम यादा करते हुए जैसे कहेंगे, या फतहा शीन सुकून यश, हा फतहा हा, यश हा, दाल दमदू, यशहदू, ठीक है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ा आपने भी। सिस्टर राहिला आप आइए, आपने ये जी दो मैम। पढ़ने। देख लें, आप पे थोड़ा तीनों सा चैलेंजिंग दो। सा आ गया आइन वाला, ठीक है। जी तो आइन की बिल्कुल। आपने जी चलती मैम। हुई आवाज निकालनी है। जी सही है इंशाल्लाह। ता फतहा रॉ सुकून तर, हा फतहा ह, तर ह, काफ दम्मा कू, तर ह कू, ता फतहा आइन सुकून ता, रा कसरा री, ता री, फा दम्मा फू, ता रिफू। बाकी आपने कुछ सही पढ़ा ना, आपने आइन इतना अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अब आपको हम कहेंगे, सिस्टर जज़ाकल्लाह। गुलनाज आपने रॉ सही पढ़ना है, सिस्टर गुलनाज आपने ता सही पढ़ना है, सिस्टर गुलनाज जी आपने मैम कॉफ सही, फिर आप सारा कुछ सही पढ़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह। जो हम बात करते हैं ना कलकला हो जाता है, वो देखिए यहाँ पर आपका हो गया कलकला, ठीक है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने आइन तो वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, ता फतहा रा सुकून तौर, हा फतहा तो हा। जब इसको आप चलती हुई आवाज लेके आएंगे ना, लीन उमर में से है, ठीक है, उसमें आवाज चलती है। रोकेंगे अगर खुद से कोशिश करेंगे तो कलकला हो जाएगा, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट हो गया। सिस्टर गुलनाज आप आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة دوما قاف سكون أق ओक سين ओक, أق वापस हाँ जी, أق आवाज पलटा के लेके आए। यहाँ पर तो أق जरूर करना है, ये हमारे अंदर ना थोड़ा हाँ सा मसला होता है। जहां हम कलकला नहीं करना वहां हम करते हैं, और बड़ा ही पुरजोश कलकला कलकला करते हैं, और जहां जरूरत है वहां हम धीमा धीमा सा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ करें क्योंकि कौफ है, मोटा भी है लेटर, ठीक है। حمزة دوما قاف سكون أق ओक, سين راسي ठीक। ميم دوما مو أقسم पहले इतना या यादा करें, पहले इतना दोमा यादा करें, ठीक है। ओ को सी, अच्छा ठीक है फिर आगे मीम शामिल करें, أقسم अच्छा सॉरी ठीक है। नहीं सॉरी, क्या हमजा बात है। दम्मा काफ सुकून उक सीन कसरा सी उक सी
میم دوما مو اقسیمو ہاں جی اچھا اب یہ دیکھیں ہم آپ کو جو بار بار ٹوکتے ہیں بتاتے ہیں کہ کلکلا باہر نکالیں، یہ جب آپ نے روانی میں پڑھنا ہے نا آپ کہتے ہیں لا اقسم هذا البلد، تو اس میں جب آپ نے یہ ساری پریکٹس تختی پہ کر لی ہوگی نا تو یہ آپ کا وہاں پر خود بخود اوقو نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے جو ہم تختیاں کرتے ہیں نا یہ سارا یہ اسی میں سے الفاظ آئے ہوئے نا، یہ زیادہ تر جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے نا اس میں موسٹ آف دا ورڈز ہیں 30th پارے سے، ٹھیک ہے؟ سکولت موازین، اچھا اب آپ یہ والا پڑھیں، یہ یا دوما با سکون جب یوب، دا آپ پہ دونوں کلکلا یب والے آ گئے، یوب، یب یب دال کسرا دی ٹھیک یب ہے؟ دی حمزہ دوما او یب دی او اچھا آپ نے سسٹر بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بے شک آپ نے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا جوائن کیا لیکن قرآن پاک تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اپنے پاس لکھ لیں قوف تو با جیم دال، آپ قرآن اٹھائیں اور جہاں جہاں پر قوف تو با جیم دال کلکلا ہو رہا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ پینسل کلر پینسل جو ہوتی ہے نا وہ یوز کر لیں کہ ہائی لائٹر کا پھر پیچھے کتنے سارے پیجز پر نشان آ جاتا ہے، تو کلر پینسل جو ٹھیک ہوتی ہے ہے اس کا تھوڑا سا لائٹ آتا ہے، تو جہاں جہاں پر آپ دیکھیں کلکلا والا ہے نا، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ چاہے درمیان میں بھی ہے نا کلکلا والا حرف تب بھی کلکلا ہوگا، کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب درمیان میں ہو تب شاید کلکلا نہیں کرتے، کلکلا ایک جگہ صرف نہیں ہوتا جب یہ لفظ تشدید کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب درمیان میں ہوتا ہے تشدید کے ساتھ اینڈ پر تو کلکلا ہوتا ہے وہ تو فرسٹ گریڈ کا ہوگا، لیکن جب یہ تشدید کے ساتھ ہو اور لفظ کے درمیان میں کر کے ہو نا پھر کلکلا رک جاتا ہے، لیکن جہاں ساکن ہو جیسے اوقسیمو یوبدیعو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کلکلا ہوگا، تو الحمدللہ بہترین کوشش آپ سب کی بھی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کرتے ہیں اپنی تلاوت شروع، آج ہماری ہے سورہ شمس، دیکھیں الحمدللہ سے ہم نے سورہ ناس سے شروع کیا تھا، سورہ شمس پر آئے اور ابھی ہم نے یہ دوبارہ شروع کیا تھا، اگر ہم اس پہلے والے سلسلے کو جاری رکھتے تو اور بھی تھوڑی سی سورہ ہم کر چکے ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، توفیق دے، ہمت دے اور ہم سب کو کلاس میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہم پورا قرآن بھی ایک دن کور کر لیں گے بشرط زندگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہ تھوڑی سی اور بھی آگے ہے لیکن ہم آج آیت نمبر 10 تک کور کریں گے،
ٹھیک ہے. اچھا جی، طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنے مخارج آپ لوگوں نے کر لیے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، واو کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ واو کو ہم نے راؤنڈنگ سے ادا کرنا ہے. اور جب ہم اچھا یہیں سے ہم شمسی حروف جو طے کرتے ہیں کہ وہ شمس پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر کیا ہے؟ نہ تو حمزۃ الوصل پڑھا جا رہا ہے، نہ ہی لام تعریف پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف، یعنی کہ معرفہ بنانے والا، خاص بنانے والا لام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کسی بھی اسم کو جب جیسے کتاب کو الکتاب کرتے ہیں نا، تو ہم وہ اس کے ساتھ لام معرفہ والا، تعریف والا لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی. اور ایک اور آسانی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ لام نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہمیں تشدید نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے پڑھنا وہاں لام کے اوپر ہمیں یہ چاند نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں قمری حروف اور یہ ہوتے ہیں شمسی حروف. ٹھیک ہو کیا؟ یعنی کہ یہ جو قوف ہے یہ قمری میں آ جائے گا، اس میں لام پڑا جائے گا. شمسی میں کیا ہے کہ شمسی میں ہم یہ لام نہیں پڑھ رہے بلکہ ڈائریکٹ وا کی فتح کو شین کے ساتھ ملا رہے ہیں. ایک شین ہمارا ساکن ہے اور ایک شین ہمارا فتح کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہے میم. ٹھیک ہے. شم. اب اس کو شم نہیں کر دینا، ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شم شم. پھر اس کے بعد سی ہے، سی لکھ لیں. اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے ایسے لکھ لیں، بس یاد رہے کہ یہ وہ شمسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شمسے والا جو مجموعی طریقہ تھا وہ پہلے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم عربوں کے لب و لہجے پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کسرہ کو ای کی ساؤنڈ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. وشمسی. اس کے بعد وا پر راؤنڈنگ کریں اور خیال رکھیے گا یہ راؤنڈنگ یہاں پر تھی، شین پر آتے ہی ان راؤنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اب اس کو اس طرح وہ جو ہم نے ایک ودھا پڑھی تھی نا اس طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا کوئی الف لام نہیں لگا ہوا، بلکہ اس کو آرام سے پڑھے. ودھا ہا. یہ والا ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے ذرا مجھے بتائیں. حروف ہلکی ہے یہ ہاں. ہاں والا. اور یہ کہاں سے ہو ادنا وسط ادنا ہی حرف. یہ وسط الحلق سے. اور یہ والا یہ اقصا سے. ٹھیک ہے. اقصا سے. ادنا میں یاد رکھیں اگر تو غین ہوگا یا خا ہوگا تو پھر ادنا ہو جائے گا. اکثر یہ منہ سے قریب ہو جو جاتا ہے نا غین اور خا. ٹھیک ہے. یہ جیسے یہ ہے غین ہے غین. ٹھیک ہے. اب اس کے اگر ہمارے پاس ہو کوئی لیٹر نون والا، ٹھیک ہے، یا تنوین والا، تو پھر یہاں ہم اظہار بھی کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہم چیزوں کو یاد بھی رکھیں گے. یہاں پر بھی اظہار تو ہونا ہے. یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، یہ تھوڑے الفاظ یوز ہوتے ہیں غین اور خا والے، تو وہ روانی میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول چوک کر دیتے ہیں. عین ہا یاد رہتا ہے، حمزہ ہا بھی یاد رہتا ہے، غین خا اکثر بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ وسط سے ہے، یہ اقصا سے ہے. تو والشمسی وضحاها ہا. تھوڑا سا فرق لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. عموماً تلاوت کرتے ہوئے خاص طور پر جب ہم سنے رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایک جیسی لگنے لگ جاتی ہے آوازیں، لیکن جب آپ خود ادا کریں تو کوشش کر کے ادا کریں. ایک ہا کو نکالیں آپ حلق سے. ٹھیک ہے. اور یہ حلق سے نکالنا بہت آسان ہے. آپ اپنی زبان کی جو بالکل جڑ ہے نا اس کو پیچھے حلق کی طرف ذرا زور لگا کے ذرا پیچھے کی طرف کریں، ہا، پھر ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی ساتھ یاد رکھا کریں. اچھا جی. جو آپ نے بتایا اور لام جو ہے اس میں شمسی حروف میں آ جائے گا اور یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو وہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈیفائن کیا تھا، حروف مخفف جو تھے، اور یہ اس میں شمار ہوگا. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ بالکل الگ چیز ہے. یہ جو شمسی اور قمری حروف ہے نا، یہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ شمسی حروف میں ہم حمزۃ الوصل اور لام دونوں کو گرا دیتے ہیں، اور جو قمری ہوتے ہیں نا، اب یہ سارے الفاظ کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ون نہار کو دیکھیں، اب نون کو ہم کس میں شامل کریں گے؟ اچھا ایک اور چیز بھی دیکھیں، میں آپ کے ساتھ نا آج لسٹ بھی انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں. یہ دونوں 14 14 ہے. ٹھیک ہے.
اچھا جی 14 جو ہے نا، اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر ہم اوپر لکھتے ہیں شمسی، یہاں ہم لکھتے ہیں قمری، ٹھیک ہے. اب ہم نے شین کو تو ڈالنا ہی ہے کیونکہ شین شمسی جو تھا. اب نون بھی اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو حرف جہاں پر ہم نے لام کو ادا نہیں کرنا اس کے اوپر ہمیں تشدید نظر آتی ہے، لیکن جس سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہو لام کو، اس لام کے اوپر ہمیں ایک یہ جو ساکن کا نظر آ جائے گا. تو ہم کہیں گے یہ جو قوف ہے یہ قمری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اور جیسے جیسے آتے جائیں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے. چلیں جی اب ایکسکیوز می میڈم، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھئے. ہاں جی، وہ یہ ہے نا جیسے وَضُحَاہَا، اس میں جو یہ والا اس میں ہا کے اوپر فتح اور اس کے بعد پھر الف کا صغیرہ ہے نا، لیکن عام قرآن پاک میں ہا کے اوپر الف صغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہ اس میں ڈبل کیوں ہے؟ یہ دیکھیں کہاں ڈبل ہے، یہ دیکھیں اس کو یہ ایسے ہا لکھ، کے میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کو ایسے لکھ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ابھی میں اس کو لمبا کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے تھا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک وَضُحَاهَا، یہ میں شاید آپ کو بتانا بھی بھول گئی، 2 کاؤنٹ اس کے ہیں، 2 کاؤنٹ اس کے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے پھر ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ریز کرتے ہیں تاکہ یہ پھر ایسے ہی نہ رہ جائے. چلیں آپ نے میری اس طرف توجہ بھی دلا دی کہ اس ہا کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ فتح کے بعد ہمیں الف صغیرہ نظر آ گئی جو کہ الف کے قائم مقام ہے، الف مد کے، ٹھیک ہے. تو 2 کاؤنٹ یہاں آ جائیں گے، 2 کاؤنٹ یہاں آ جائیں گے. اچھا جی اب ذرا ہینڈ ریز کر لیں، میں ترتیب لکھ لوں پھر آپ لوگوں نے اسی ترتیب سے آتے جانا ہے، ٹھیک ہے. ہینڈ ریز کر لیں، جیسے جیسے آپ ہینڈ ریز کرتے جائیں گے میں نام لکھتی جاؤں گی. صدف، سسٹر گلناز، سسٹر شازیہ، سسٹر راہیلہ، سسٹر عابدہ، سسٹر سعدیہ. اچھا جو اور سسٹرز ہیں ہماری ساتھ، سسٹر عطیہ ہیں، اور کون کون سی سسٹر آپ لوگوں نے نہیں کچھ بھی پڑھنا یا کرنا؟ سسٹر سائمہ ہیں، سسٹر نصریہ. سسٹر نصریہ آپ کا ہینڈ کیوں نہیں ریز ہوا؟ چلے ہو گیا. نصریہ آج دیکھیں ہمارے پاس زیادہ ساری چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، سب کی باری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی اب کوشش شروع کر دیں. سسٹر صدف ڈائریکٹ آیت پہ آئیے، ٹھیک ہے. اچھا تعوذ اور تسمیہ نہیں؟ ہاں کیونکہ اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے پڑھتے اب کوئی الگ سے تو آپ نے تلاوت نہیں کرنی نا، ابھی ہم اس کو انالیسس جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس آپ شروع کیا کریں. آیت نمبر 2. جی والقمر اذا تلاها. اچھا تلاوت بھی ضروری نہیں ہے، آپ صرف اس کو کوشش کریں، اس کو کھول کے بتائیں، جیسے واو کو ہم کیسے ادا کریں گے. واو جو ہے وہ ابھی مجھے راؤنڈنگ، انالائز صحیح نہیں چلے ہے. کوئی ہاں بات نہیں میں آپ کو راؤنڈنگ واو. سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں جی واو، واو پر کیا کر لیں گے ہم؟ راؤنڈنگ، راؤنڈنگ. ٹھیک ہے. جی اور حمزۃ الوصل کو گرا دیں گے. اب واو کو جب ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے تو کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ کہ اس کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس کو بھی سے ہاں پڑھنا. ٹھیک ہے. جو ہم بتاتے ہیں نا کہ اس کو انالیسس کریں تو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایسے بتائیں گے، آپ بتائیں گی کہ قوف جو ہے یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ حلق کے بالکل نہیں نہیں کیا حلق سے بولتے نہیں، ہیں یہ اللسان، اقصا اللسان سے ہے اور مفخم ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حرکت ہے والق، میم ایک حرکت. اب یہ جو را ہے، را ہم نے کہا تھا یہ کنڈیشنل ورڈز ہوتے ہیں نا، الف لام اور را.
جب را پر کسرہ ہو تو چلیں اب آپ مجھے بتائیں اس کو باریک پڑھیں یا موٹا پڑھیں؟ اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کو باریک یعنی کہ اس کو مرقق ادا کریں گے. چلیں اب آپ مجھے بتائیں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو کیسی آواز آنی چاہیے؟ ای ای. کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے ای. اب اس کا بتائیں زا کیسے ادا ہوگا؟ زا. ایزا. ہاں 2 کاؤنٹ 3 ایزا. کاؤنٹ 4 کاؤنٹ کتنے کاؤنٹ کریں گے ہم اس کے؟ ایزا 2 کاؤنٹ ہے. 2 کاؤنٹ ہوگا. کیوں 2 کاؤنٹ ہوگا؟ فتحہ کے بعد الف نظر آ گیا تو ہماری یہاں پر مد بن رہی ہے مد اصلی. ٹھیک ہے اس کے بعد تا کی جی تا کی ایک حرکت. اب لام کا بتائیں لام کی ہماری کتنی حرکات ہوں گی؟ یہ 2 کاؤنٹ ہے. یہ الف جو یہ کھڑا یہ ہاں جو عربک قرآن ہوتا ہے اس میں یہ الف شمار ہوتا ہے مطلب الف صغیر. تلا. الف صغیرہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تلا. ہاں. اور یہاں پر کون 2 سی مد کاؤنٹ. بن رہی ہے؟ یہاں پر بھی ہماری مد اصلی بن رہی ہے. ٹھیک ہے ہاں کا مجھے بتا دیں. یہ ہے تو یہ حلق سے ادا ہو رہا ہے لیکن اس کا مخرج خاصہ کیا ہے؟ وسط ہے اقصا ہے یا ادنا ہے؟ یہ اقصا الحلق یہ سے اقصا ادا ہو رہا ہے. الحلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو ہم نے پڑھنا ہے بس جی. اس کو کھول کے دیکھنا ہے تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہو تو غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے نہیں آ رہا نہیں آ رہا. ہم آپ کی ہیلپ بھی ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ آپ کو اس طرح سے بولنا بتانا آ جائے. ٹھیک ہے الحمدللہ گریٹ ایفرٹ ہوگی. اچھا جی سسٹر گلناز آپ آئیے. اچھا جی. ایسا ہے کہ واؤ کو گول کر کے پڑھیں گے. ہاں واؤ فتح وا. اچھا وا سسٹر راؤنڈ ہو یہ جائے دیکھیں گا. آپ پتہ کیا حمزہ الوصل. آپ کہیں گے واؤ کو گول نہیں کرنا ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ جو ہم راؤنڈنگ لکھتے ہیں اچھا نا ہونٹوں کی لکھتے ہیں کیونکہ یہ ہونٹوں ٹھیک سے ہے ادا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. راؤنڈنگ میں پڑھنا ہے وا. ہاں جی اور ٹھیک ہے. حمزہ الوصل گر جائے گی. جی اور حمزہ الوصل گرا کے لام بھی نہیں ہوگا اس میں. اور نون کے ساتھ کیونکہ تشدید ہے اس کے اوپر ڈبل اس کی آواز آئے گی. ون حمزہ واؤ حمزہ الوصل اور لام کے بعد واؤ ٹھیک ہے یہاں تک فتح ٹھیک ہو گیا. 1 تک ٹھیک ہو گیا. ون ہاں کا بتائیے. ون نا نا فتح نا ون ٹھیک نا. ہا ٹھیک ہے ہا فتح الف ہاں جی الف الف بولیں گے. سکون. ہا ٹھیک ہے اس کو کتنا کریں گے؟ 2 کاؤنٹ. الف سکون. ون ہا 2 کاؤنٹ. ون ٹھیک ہے اچھا نہا یہ بات ابھی کیونکہ آپ نے راز مدود نہیں کی را. نا ایک منٹ میری بات سنیے. اچھا جی فتحہ کے بعد الف ہو کسرہ کے بعد یا ہو ضمہ کے بعد واو ہو تو ہم 2 کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مد اصلی. 2 کاؤنٹ کرتے بلکہ ہیں. آپ نے کیا ہے جو الجوف سے ادا کرتے ہیں نا اس کو یہ مد اصلی ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے یہ جی الجوف سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی اب را بتائیں کیسا پڑھیں گے ٹھیک. مرکب یا پھر مفخم؟ را را یہ جو باریک. باریک پڑھیں گے ہاں اسے. مرقق. ٹھیک ہے را اب ایزا کی بالکل ایسے ترکیب مجھے بتا دے جو میں نے یہاں بتائی تھی. اچھا حمزہ کسوا ای 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 پڑھیں گے. ٹھیک ہے زا ای زا ہاں جی ای کتنے زا. کاؤنٹ ہو جائیں گے؟ اس کو 2 کاؤنٹ پڑیں گے. 2 2 کاؤنٹ پڑیں کاؤنٹ گے. ہو جائیں گے ای الحمدللہ. زا جا جل. اب جیم فتح لام کی 2 ہے. جیم فتح لام جل ہاں جی لام فتح لا. ٹھیک ہے اور اس میں کیونکہ پھر الف صغیرہ آ گئی ہے تو جل لا ہا. ٹھیک ہے یہ دونوں 2 کاؤنٹ پڑے جائیں گے. الحمدللہ جل ایکسیلنٹ ہو گیا. لا ٹھیک ہے دیکھیں ہا. اب ہمیں پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے شروع میں شاید آپ کو 1-2 لیسن میں لگاؤ کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ بتا رہے ہیں ایسے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم آپ کے پاس بیٹھے کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا کوئی آپ کا کوئز نہیں ہے. ہم سارے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ایکسیلنٹ ہو گیا. سسٹر شازیہ آپ آئیے. جی واو کو راؤنڈنگ کریں گے اور آگے شمسی حروف ہے تو الف
الف نہیں، یہ حمزہ حمزات ہے، یہ حمزات جی حمزہ الوصل۔ اور لام جو ہے وہ ڈراپ ہو جائیں گے، واؤ کو راؤنڈنگ کر کے شین سے ملائیں گے، شین پہ شین مشدد ہے تو یہ 2 دفعہ سسٹر پڑھا یہاں جائے آئے، سسٹر یہاں آئے، سسٹر یہاں آئے ہیں۔ جی 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 ہاں واؤ جی راؤنڈنگ کر کے، واؤ کی راؤنڈنگ کر کے حمزہ الوصل ڈراپ ہو جائے گا اور لام سے ملائیں گے تو لام مشدد ہے، لام 2 دفعہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اب لام لام کی آگے فتحہ کے ساتھ یا نظر آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو یا کرتے ہیں لین ہے، یہ نرمی لین، سے پڑھا نرمی سے ادا کریں گے، ایکسیلنٹ ہو گیا۔ اب اسلام کو کیسے پڑھیں گے جی؟ لام کے نیچے کسرہ ہے تو 1 کاؤنٹ دیں گے، واللیلی، اور حمزہ پہ کے نیچے کسرہ ہے تو ای کی ساؤنڈ آئے گی، 1 کاؤنٹ اس کو بھی دیں گے، اور زا جو ہے وہ حرف المد ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے یا کو غین سے ملائیں گے تو آواز تھوڑی چلے ہاں گی چلے گی۔ جی۔ یا پین جو ہے وہ شور والی آواز آئے گی، 1 کاؤنٹ نہیں 2 کاؤنٹ ہوگا، آگے الف سے گیرا ہے، شین کے ٹھیک ساتھ ہو الف سے ٹھیک کاؤنٹ ہو ہوگا، گیا، ہاں مد اصلی ہے، یہ بھی 2 کاؤنٹ 2 کاؤنٹ ہے۔ اور سورہ شمس کسی نے یاد کرنی ہو نا تو اس کی ساری آیات کی جو اینڈنگ ہے وہ ہا پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ الحمدللہ، آپ کا بھی بہترین ہو گیا۔ اب آ جائیں سسٹر راہیلہ۔ سسٹر راہیلہ، آپ آنے سے پہلے میری بات سن لیں، آپ نے واؤ سین میم الف حمزہ واؤ میم الف با نون ہا سارے صحیح پڑھنے ہیں۔ صحیح آپ پڑھنے؟ آپ کی مجھے ٹرک پتہ چل گئی، آپ ایسے صحیح پڑھتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ واؤ کی راؤنڈنگ کرتے ہوئے سین کے ساتھ ملائیں گے، یہ حروف اس میں آتے ہیں نا، والسما حروف قمریہ میں سے۔ ٹھیک ہے۔ اس اچھا میں اب اس ہاں، میں اب اس کو بس اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کر لیں کہ یہ شمسی اور جی قمری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جی آپ جی یہاں بتانے والی جو چیز ہے نا، وہ تو چونکہ جی جی شروع اس آیات سے ہو گیا تھا نا، شمسی اور بالکل۔ قمری سے، تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اچھا جی، اب سین میں کس چیز کا سین خیال رکھنا ہے؟ سیٹی، اور سین کیسی میں سیٹی؟ سفیر کی آواز ہونی چاہیے، ہاں، اور باریک کیسی لیٹر ہے، سیٹی؟ پتلی سیٹی، ٹھیک ہے، پتلی ہے کیونکہ یہ باریک لیٹر ہے نا، باریک تو ہے، اس پہ ٹھیک ہے زبان اسٹریٹ ہوگی جی۔ ہماری۔ والسما ایک حرکت ہوگی، ماں کے مد بتا دو، یہ مد کا نام ہاں ہاں بتائیں۔ مد مد متصل ہے، 4 حرکت کاؤنٹ ہم اس میں لیں گے، لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہے والسماء، ٹھیک ہے حمزہ باریک پڑھا جائے گا کسرہ کے ساتھ، واؤ راؤنڈنگ کے ساتھ 1 حرکت سا، میم کو ہم لوگ 2 حرکت لیں گے کیونکہ یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ما، ہے با پر 1 حرکت، نون پر 1 حرکت، نون کے آگے الف کا سیرہ ہے، صغیرہ، چھوٹا صغیرہ، صغیرہ، تو اس کو ہم 2 حرکت لیں گے، اور ہا کے اوپر بھی ہمارے پاس مد بنتی ہے جو 2 حرکت کے مطابق، تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ وَمَا بَنَاهَا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہماری مد متصل تھی، اور مد متصل واجب کو 4 to 5 کاؤنٹ تک ہم کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس حرف المد کے بعد حمزہ اسی کلمے اسی لفظ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایکسیلنٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ سسٹر عابدہ آپ آئیے، بہترین ہو گیا۔ سسٹر صدف، سسٹر گلناز، سسٹر شازیہ، سسٹر راہیلہ، الحمدللہ بہترین ہو گیا۔ اب سسٹر عابدہ آپ آ جائیے۔ واؤ کو ہم راؤنڈ کریں گے، ٹھیک ہے واؤ پہ فتح ہے 1 کاؤنٹ، حمزہ الوصل گرا دیں گے، واؤ کو لام سے ملائیں گے، لام ترکیہ میں سے ہے، ول ٹھیک ہے حمزہ پھر آ گیا اصل لسان میں سے، حلق سے، ٹھیک ہے را پھر تکرار میں آتی ہے، سکون آ گیا، دعاد حافہ میں، حافہ یا آفت اللسان، ول ٹھیک ہو گیا اور پھر واؤ کو 1 کاؤنٹ اینڈ راؤنڈ، میم فتح الف سکون ما، الف مد آ گیا، ٹھیک ہے وما 2 کاؤنٹ، تو کو ہم مخفف پڑھیں گے، ٹھیک ہے فتح الف صغیرہ ہا 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، پھر آ گیا اکسل حلق سے، فتح
सुकून हा, इसको हम काउंट करेंगे। वमा हा, वमा तोहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मुझे ऐसे लग रहा है आसान आसान है ना, छोटी छोटी आयात है और आसान आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट हो गया सिस्टर। चलें जी, बेहतरीन हो गया सिस्टर आबिदा। अब सिस्टर सादिया आएंगी और आप आयत ये वाली करेंगी, 7वीं। जी। अच्छा जी, इसको पहले आयत को पढ़ लूं। पढ़ लें। वनफ्सिन वमा सव्वाहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाव पे होठों की राउंडिंग होगी और वाव पे फतहा है, 1 काउंट देंगे। नून को फा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, फा पे जज़म है, सीन के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, इसके बाद इदगाम माल गुन्ना में से वाव आ रहा है। यहाँ इदगाम माल गुन्ना का कायदा होगा। वाव पे तो 2 काउंट देंगे और वाव पे होठों को राउंड करेंगे। मीम अलिफ जबर मा, यहाँ पे अलिफ सॉरी अलिफ मद है, यहाँ पे अलिफ सालिफ से पहले फतहा है तो 2 काउंट देंगे। सीन पर सीटी आएगी और उसको 1 काउंट देंगे। वाव पे होठों की राउंडिंग होगी, तशदीद भी है क्योंकि वो जमाओं के साथ पढ़ेंगे। और ये अलिफ सगीरा और भी है। अलिफ सगीरा भी है, इसको 2 काउंट देंगे। और आखिर में मत असली है तो इसे भी 2 काउंट देंगे। 2 काउंट देंगे, ठीक आज है। जो है अक्सर हलक है, अक्सर हलक से इसका जो मखरज खास है वो अक्सर हलक। अक्सर हलक है, एक्सलेंट हो गया। अच्छा, जब हम फा अदा जी करें। मैडम, जी। सॉरी, ये फा मैंने पर पूछना हमजा था कायदा कि होगा। अच्छा, एक सिस्टर अपना माइक ऑफ कर लें, जो सवाल पूछ रही हैं वो बताएं जरा। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये है ना वन नफ्सिन, यहाँ पे सीन और वाव का इदगाम क्यों होगा? मैं क्योंकि ये बताती तो हूँ मैं बताती हूँ इख्फा नहीं होगा। मैं बताती हूँ। ये जो है ना, नून साकिन और तनवीन, ठीक है, इसके हम इंशाल्लाह आपको पूरे पूरे कवायद करवा देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको मुख्तसर बताती हूँ। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद वाओ या आ जाए, ठीक है, अब गौर करना, इसको भूलना नहीं है। जब ठीक हम है, कवायद करेंगे फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अभी याद रख लें। जब भी ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद वाओ और या में से कोई हर्फ आ जाए तो हम इदगाम करेंगे, ठीक है, और ठीक है, गुन्ना भी करेंगे। इदगाम भी होगा, गुन्ना भी होगा, लेकिन नाकिस होगा, मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। ठीक, यानी कि ठीक, नून साकिन तनवीन की थोड़ी सी आवाज रह जाएगी, थोड़ी आवाज वाओ और या की होगी। कैसी आवाज आएगी? वनफ्सिन वमा, ठीक है। जैसे हम या कहते हैं, फमन यअमल, हम कहते हैं ना सूरह अल हुमाजा जब हम पढ़ते हैं, तो फिर हाँ हम, जी, सॉरी सूरह हुमाजा नहीं, सूरह जिलजाल में, ठीक है, तो हम वो कहते हैं मैं यामल, ठीक है। तो इसी तरह से वनफ्सिन वमा, 2 काउंट होगा, इदगाम होगा, इदगाम नाकिस होगा। ये हम आपको पूरा करवाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनवाएंगे, फिर याद रहेगा। मैं आपको बताना चाह रही थी सिस्टर सादिया। अच्छा जी, सिस्टर सादिया ने अभी की थी ना ये तरकीब। तो जब हम फा पढ़ेंगे ना, फा होंठों से अदा होता है ना, वा भी होंठों से अदा होता है, इसी तरह फा भी। तो जब हम फा साकिन देखें, आप ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ का जो मोटा उभरा हुआ हिस्सा है ना, उस पे लगाए, ऊपर के 2 दांत, बिल्कुल जैसे रैबिट नहीं बन जाता है ऐसे। आप जी इधर रखिए, व नफ नफ, ऐसी वो फू 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 फूंक वाली आवाज भी आ जाती है। बहुत अच्छा सा जी फायदा आ हाँ, जाता है, ठीक है। बाकी आपने ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी बताई, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नसरिया आ जाइए। सिस्टर नसरिया दाऊद। जी मैम। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा, फा जो है मैम, फा के ऊपर फतहा है। जी। फा, फा जो है जुबान, ये फा होंठ के जो सामने वाला जो दांतों के साथ मिलाता है, तो इस वजह से इसको फा की आवाज हाँ, देता है। ठीक है। तो फा, हमजा के ऊपर फतहा है,
تو اس کے ساتھ لام کے ساتھ سکون ہے تو حمزہ والا اس کے ساتھ ملاتا ہے فعل. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، خاص بات جو یاد ہلانا رکھنی ہے، نہیں، ہلانا ہلانا نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہلانا ہو گیا، نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعل اس طرح پڑھا جاتا ہے فعل. ہمہا، ہا کے اوپر بھی فتحہ ہے، میم کے اوپر بھی فتحہ ہے، اور ہا کے ساتھ مد اصلی ہے. اس کو تھوڑا سا 2 کاؤنٹس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، فَأَلْهَمَهَا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم 2 کاؤنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کر دیا جی میں. اس کے بعد پھر فا آتا ہے، فا کے اوپر بھی دمہ ہے، فو. ٹھیک ہے. اور تو جی دمہ ہاں ہوگا جی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو راؤنڈ فو، اس کو تھوڑا سا 2 کاؤنٹ پہ پڑھنا چاہیے. نہیں نہیں، 2 فو، کاؤنٹ ابھی نہیں، پہلے فا کی دمہ کو بتائیں، پہلے فا کی دمہ بتائیں. فا کے اوپر دمہ ہے نا میم. ہاں، فو، تو اس کو ہاں، اس کو نہیں لمبا کرنا، اس کو صرف ہم راؤنڈنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے، لمبا نہیں پڑھنا، فو فو پڑھنا ہے، تو ہلکی سی پڑھنی ہے فو. جیم کے اوپر بھی پھر دمہ ہے، جو. واو اس کے ساتھ ہے، جو پڑ جاتی ہے، فوجو فوجو. اس کے ساتھ را کے اوپر فتحہ ہے، فجورا. ہا کے سامنے پھر مد ازلی ہے، اسی وجہ سے اس کو فجورا ہا. را کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، راہا فجورہا. مخفم پڑھنا ہے را کو. ٹھیک ہے. اب آگے واؤ. جی، واو، واو کے اوپر پھر فتح ہے، ٹھیک اس ہے، کو راؤنڈ پڑھنا ہے واو کو. واو کے جو 2 ہونٹ ہیں ان کو گول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک واو ہے، کا فا کا ٹھیک، ہونٹ کو اوپر 2 مطلب الیا کے ساتھ ملانا ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واو، ٹھیک. واو کو 2 ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل واو کے جیسے اوپر ڈونٹ فتحہ شیپ ہے. بن جاتی، اتنی کہ جیسے آپ جی ایک پینسل جی، منہ میں لے سکیں واو ایسے اور راؤنڈ کر فا. لیں. جی جی، واو اور فا میں حالانکہ دونوں راؤنڈ ہیں، اسی وجہ سے فا کو تھوڑا سا الیا کے ساتھ ملانا ہے، ہاں، دانتوں کے نہیں، سامنے فا والے. پہ راؤنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکس نہیں کرنا، فا فا کے پہ نہیں، راؤنڈنگ فا نہیں ہے. کے نہیں، لیکن وا اور فا میں فرق اتنا ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، واو پڑی جاتی ہے، اور فا کو اس کے ساتھ الیا کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ٹھیک اور ہے، تا کے اوپر پھر فتحہ ہے، وا تا قاف کے اوپر سکون ہے، قاف کو اور تا کو ملانا ہے. وطاق، واو کے اوپر پھر فتح ہے، اس کو پھر واو کو پھر راؤنڈ کرنا ہے. پھر اس کے وا کے سامنے مد ازلی ہے، وتقوا پڑھی جاتی ہے، وتقوا ہا کو پھر اس کے سامنے پھر مد ازلی ہے، وتقوا. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ، یہاں پر الف صغیرہ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ بہترین ہو گیا. تو اب اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیں. جی فَأَلْهَمَهَا، میم، اس دفعہ ایک دفعہ پڑھ بھی لیں. جی میم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جب آپ کہتے ہیں نا کہ راؤنڈ کرنا، تو راؤنڈ کیا بھی کریں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے بعض ایسے لگتا ہے کہ جیسے راؤنڈنگ چھوٹ گئی ہو، تو کوشش کر کے شروع میں کوشش کر کے پھر خود بخود آپ کے ہونٹ گول ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جب کہیں نا فوجورہا، فوجو، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ، وَتَقْوَاهَا. الحمدللہ. سسٹر عابدہ، آپ دوبارہ آ جائیں، آپ یہ والی آیت کریں، پھر آخری کو میں کرتی ہوں. میں کرواؤں؟ عطیہ، کون؟ سسٹر سعدیہ؟ عطیہ. عطیہ. چلیں سسٹر عطیہ کو باری دیتے ہیں. سسٹر عابدہ آپ نیکسٹ کر لیجیے گا. سسٹر عطیہ آ جائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف کے اوپر فتح ہے تو دال کے اوپر سکون ہے، اس کو اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے اور کلکلا کریں گے. قد. جی، حمزہ کے اوپر فتح ہے قد. اور فا کے جب آپ کہتے ہیں نا کلکلا کریں گے تو کرنا بھی ہے قد. قد. نہیں، قد. قد نہیں، قد نہیں، قد. قد. اچھا، آپ کو کلکلا تھوڑا باہر نہیں آ رہا، اس کو ذرا تھوڑا سا 2 4 لگائیں. یہ باہر آئے، کیوں نہیں باہر آ رہا؟ اچھا، قد. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں آسان طریقہ. کیا حرفیات؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ سمجھیں کہ یہ کوئی دیوار ہے، آپ کی آواز ٹکرا کے واپس آنی ہے. قد، قد، قد. قد. ٹھیک ہے، قد. تھوڑا سا باہر آ گیا ہے. اچھا اچھا ٹھیک. قد.
हमजा के ऊपर फतह है, फा के ऊपर सुकून है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे अब, और फिर 2 काउंट बन जाएगा। नहीं नहीं, 2 काउंट नहीं बनेगा, अपनी मर्जियों से हमने 2 काउंट नहीं करने, जहां 2 काउंट होगा मैं आपको लिख दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ठीक है, सिर्फ इसको एक या अफ, हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, अफ ऐसे नहीं कर ठीक है, सकते, अफ, ठीक है, इसको बस मिलाएंगे अब। ठीक लाम है। के ऊपर फतह है, इस 1 काउंट भी बोलेंगे, लाम हा के ऊपर भी फतह है, इसको भी 1 काउंट करेंगे। फिर मीम के ऊपर फतह है और नून के ऊपर सुकून है ना, इस पे सुकून है, ठीक मतलब है। साकिन है। मन जा के ऊपर फतह है, इसको भी 1 काउंट करेंगे, लेकिन इसको इसके साथ मिलाएंगे, काफी शदीद तशदीद है, तो इसको ये 2 दफा इसकी वो साउंडिंग आएगी। जक्का, हा के ऊपर अलिफ कसीरा है, नहीं सगीरा है, कसीरा नहीं, सगीरा, कसीरा आपने कहाँ से सुना, कसीरा, सगीरा सगीरा हमने, और कबीरा 2 लफ्ज होते हैं। जो जी जी कसीरा होता है ना वो कद में जो छोटा ठीक है, तो ये कद में थोड़ी छोटा है, ये जी वो, सगीरा छोटा है, जी जी, सगीर अलिफ छोटा। छोटा हा के बच्चा ऊपर जैसे होता है। फतह है, इसके साथ अलिफ सुकून है, तो इसको हम 2 काउंट करेंगे। 2 जक्का, काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि आपने ये नून साकिन के कवायद नहीं किए हुए, तो नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से कोई आ जाए इजहार हो जाएगा, यरमलून में से कुछ आ जाए इदगाम हो जाएगा, बा आ जाए इकलाब हो जाएगा। अब ये जो इतने ये हम 3 कवायद जब याद कर लेते हैं ना, उसके अलावा बाकी जितने हरूफ बचते हैं वहां पर हम 2 काउंट का इख्फा करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब जी आप ये कवायद कर लेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पर सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंशाल्लाह, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से जा नजर आया, तो जा में एक क्वालिटी है सफीर की, ठीक है। इसमें भी सीटी होती है और कैसी बजरिंग सा साउंड आ जाता है, ठीक है। जैसे मंज़क्काहा, मंज़क्काहा। और इख्फा में क्या होता है कि नून की आवाज आपने ऐसे निकालनी है कि जा बस अदा होने ही वाला है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी, इसको हम मज भी कर देते हैं, इसको इंग्लिश में लिख लेते होते हैं हम MUNZ, ठीक है। बाकी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारा अच्छा अच्छा बता दिया। अब सिस्टर आबिदा करेंगी हमारी आज की आखिरी आयत। वाव को राउंड करना, वाव पे फतह है 1 काउंट, काफ काफ हल्का लिसान से अदा करते हैं, ठीक है, कद मुखफ़्फ़फ पढ़ा जाता है, दाल ठीक पे है, हम कलकला करेंगे, कद खा, खा को हम हरफे हल्की में से है, ये अदनाई हलक से जी अदा होती जी। है। अच्छा सिस्टर मुझे अब अलिफ बताएं, मद आ गया, अब ये जो मुफख्खम था ख्वा, इसके साथ अलिफ आ गया जौफ वाला, तो इसको हम पतला पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे इस नहीं अलिफ नहीं को? इसको भी मोटा पढ़ेंगे, इसको भी साथ मुफख्खम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मुफख्खम करना पड़ेगा। हम ये खा करेंगे तो फिर बारीक सा ख्वा भी बारीक हो जाएगा। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। वक़द ख़ाब, अगर बा 1 काउंट, मीम फतह मा, नून पे सुकून है, इधर हम इख्फा करेंगे और गुन्ने के साथ नहीं बस इख्फा, इख्फा के साथ गुन्ना करने की जरूरत नहीं होती, 2 काउंट, ठीक है, 2 काउंट का इख्फा करेंगे। दाल पे फतह है, दाल नुतफिया में से है ना, जी सफीरिया में से, बिल्कुल सफीरिया में से है, और पतली सीटी है इसमें। और सीन को सुकून के साथ पहले अदा करेंगे, क्योंकि शद्दा 2 दफा काउंट पढ़ना है। ठीक है, दाल को पहले सुकून के साथ पढ़ेंगे, फिर फतह के साथ पढ़ेंगे सीन को। ठीक 10 है, 10 फिर अलिफ सगीरा भी साथ आ गया, मन ठीक है, 10 हा फतह अलिफ सुकून हा, ठीक हो गया वक़द अल्हम्दुलिल्लाह। खाब मन दस्साहा। यस्साहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और अगर कहीं आपको लगे कि ये जितना मैंने सब कुछ इसके ऊपर लिखा है शायद कुरान पे ना लिखा हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कुरान पर लिखते हैं, ठीक है। कोई ये ना कहे कि मैं कुरान पर लिखूं तो मेरा कुरान तो गंदा हो जाएगा। ये देखें कुरान पे तो बहुत जगह कुछ ही नहीं लिखा हुआ है, इतनी। ठीक है। ये अब आपको नजर आ रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। मुझे बड़ा कर लेना, स्क्रीन बड़ी करें फिर आपको नजर आएगा।
ठीक है। और जहां पर जगह नहीं मिलती फिर वहां पर हम यहाँ पर ये ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ पेजेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये सारे के सारे याद हो जाते हैं ना, फिर मैं आपको थोड़ा शुरू वाले पेजेस दिखाती हूँ। एक मैंने लिया कुरान, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भेजूंगी, उसमें काफी उन्होंने बड़ा बड़ा करके ना थोड़े थोड़े लफ्ज हाँ, हैं। कुछ कुछ कुरान है जिसमें तजवीद की ये चीजें लिखी भी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपको ये कवायद आ जाते हैं ना, फिर आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखें, फिर ये शुरू वाले पेजेस, इसमें सिर्फ हम इख्फा या गुन्ना वगैरह के निशान लगा लेते हैं कि कहीं हम गलती ना कर जाएं। ठीक है, तो मैंने शुरू पहले वहां 3 ले लिए ना। जी बिल्कुल, 30वें इस पारे पे थोड़ी मेहनत कर लें, इस पे जरा ज्यादा ज्यादा लिख लें, ये लिखा हुआ आपके बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे मैंने जितना कुछ लिखा हुआ है ऐसे आप पुराने पाक पे लिख लें। इसी तरह से अगर आपको जैसे लगे कि मेरे पास अब थोड़ी जगह कम हो रही है, स्टिकी नोट ले लें, वो उसके ऊपर लगा लें, कहीं भी नहीं जाते, ये जो मैंने कुरान पाक पे लगाए ये लगे ही हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि जितनी दफा आप पढ़ेंगे ना 30वां पारा, आपको सारे कवायद याद आते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्लास का टाइम भी पूरा हुआ, किसी का कोई जी मैम क्वेश्चन है तो। माशाल्लाह हमें बहुत फर्क पड़ा है। शुरू में तो मुझे लगता था कि ये मैं कभी समझ ही नहीं सकूंगी, कि पता नहीं इन लोगों ने कैसे सीखा है, लेकिन अब ये है कि वक्त के साथ साथ इन चीजों को जहन में वो यानी कि जहन नशीन होने लगे हैं। जी तो वैसे इंशाल्लाह भी हो सकता हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। मैम एक सवाल करूं? जी जी करें। जी मैम, मुझे इस मैम, ये आयशा मैम है, कौन सा है, सिस्टर है, वो कह रही कि सगीरिया और कसीरिया, इसमें थोड़ा सा मुझे वजाहत कीजिए मैम, सगीरिया मेरी किससे बात कहते सुने, हैं? एक मिनट मेरी बात सुने, आप अपने नाम के साथ तो ना इसको मिलाते जाए। आप कहती मेरा नाम नसरिया है तो हम इसको कसरिया और सगरिया है, हमने ऐसे नहीं करना, रहने दे नहीं आप। नहीं, नहीं नहीं, नसरिया नहीं है, मेरा नाम नसरिया है। नसरिया है ना तो आप उसको कसरिया तो ना कहें, आप कहती मेरे नहीं नाम ना, के साथ मिला ले। अक्सर बोलते हैं सगीरा और सगीरिया, वतन कस, कुछ इस तरह अच्छा बोल रही है। ठीक है, तो इसको सगीरा कहना है। ठीक है, सगीरा, जैसे सगीर नाम होता है नहीं, ना, सगीर। ठीक जी है, जी, वो तो हाँ है, मैं वो छोटे अल्फाज को सगीर कहते हैं, और हाँ कबीर इसी तरह का हो हाँ। जाता है, और मैं लेकिन आपको वो बताऊं, ये हाँ, ये जो शफिया कहती है, वो कहती है, इसी वजह से मैं कहती हूँ हाँ ये कसीर, अल्फाज हाँ शफिया से है। कसीरा, कसीर कहते हैं थोड़े को। ठीक है, कसीर थोड़े को थोड़े को, कहते जी हैं। ठीक, जी जी एक मिनट जी मैं जी। गलत करी। कसीर तो कहते हैं ज्यादा को, सॉरी, कसीर ज्यादा को, ज्यादा कसीर को तो कहते ज्यादा हैं, को और कहते हैं, हाँ जी, कलील कसीरन, कहते हैं थोड़े को। जी, मैं थोड़े थोड़ी को, सा भूल गई थी मैं भी। ठीक है, तो ये कसीरिया तो हो भी नहीं सकते ना, तो ये हाँ, सगीर। ठीक है, सगीर जाना। छोटे को कहते हैं ना, छोटा सा अलिफ है। जी जी ओके, जी मैं काट लूंगा। और सिखाने के लिए हमें टू का और जो जितने भी हाँ हमें हाँ, क्लाइंट और का ये पर्चा जो है तो होते ये हैं, हम हाँ स्क्रीन जी, शॉट लेकर अगर हम प्रिंट आउट निकलवा लें तो ये हमारे पास सेफ हो सकता है। ये वाला, जी हाँ ऐसे ही कर ले, लेकिन पता क्या होगा, फिर आप इसको कहाँ सेव करेंगी। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, जब हमने ये कोर्स शुरू किया था ना, हमने कहा हमने तो ऐसे कुरान का पाक को गंदा नहीं करना। हमने 30वें पारे की कुछ सूरतें प्रिंट करवाई, उसके नीचे बड़ी बड़ी जगह भी छोड़ी कि जहां हम ज्यादा ज्यादा लिख सके। अब कहाँ है वो, ऐसे ही बंद किए कहीं पढ़े, मैं उनको तो नहीं दोबारा दोबारा निकाल के पढ़ती, मैं अपने कुरान से पढ़ती हूँ। फिर हमने कुरान पर लिखना शुरू किया। ये जो मैं आपको दिखा रही ना ये सूरतें, ये सारी पहले हमने एक अलग पेज पे भी लिखी हुई थी। फिर जब ये पता चला कि नहीं, ये कुरान पे, कुरान हर वक्त हमारे हाथों में रहेगा, वो फाइल ऐसे बन जाती, बन के ये मेरे ऊपर ढेर लगा हुआ पीडीएफ फाइल्स मैंने प्रिंट करवाई हुई है। ठीक है, वो एक दो दफा तो आप बड़े मैम, शौक से देखेंगे। अभी मुझे समझ आई, सफिरिया मतलब सीटी वाले आवाज को सफिरिया कहती हैं। हाँ, वो देखें, वो जो हम कहते हैं ना, हरूफे हलकिया। ठीक है, ये हाँ निस्बत जी, होती है। यही, ठीक है, इसी जी तरह से होता है अल जौफिया। ठीक है, जी आज जी, का था हमारा हाफिया, ये इस तरह से हाफिया, नाम है। तो वो जो सफीर सही से है। अदा होते हैं उनको कहते हैं सफीरिया। वो तो तलफुज के ऊपर जो आते हैं वो ही हाँ, होते इसी तरह से हैं। जी जलकिया, इसी तरह होगा हाँ नतोया। ठीक है, जी, ये ये आपने ये लिखा है ना, निस्बत, सफरिया, सफरिया, ये देखिए, ये इसी सफीरिया का मैं कह रही हूँ, सफीरिया। सफीरी, सफीरिया, इसी को मैं इसका पूछ रही थी, सफीरिया मतलब सीटी वाली आवाज को, हाँ, सीटी वाले को सफीरिया। ठीक हो गया। सफीरिया, बस हाँ यही यही पूछना था मैम।
ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے ہو جائیں گے نا پورے، ٹھیک ہو یہ جو گیا کر رہے ہیں ہم مخارج کر رہے ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. یہاں میرے پاس نا ایک پیج پہ سارے لکھے بھی ہوئے ان کے نام اس طرح سے، سفیریا وغیرہ. میں نے میرے خیال ہے جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے شامل تھے ان کے ساتھ یہ پیج شیئر بھی کیا ہوا ہے. دیکھیے گا ذرا کھول کے، یہ اس طرح کا پیج آپ کے ساتھ میں نے اس کا ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر جی کی میم، ہے. میرے پاس بک ہے میم، اسی میں دیکھ ہاں لوں گی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اس بک کا جی دیکھیں پیج نمبر 48 پر وہ سارے لکھے بھی ہوئے ہیں، حلقیہ، جی میم، لحافیہ، شجریہ، حافیہ. ٹھیک ہے، تو اس صحیح کو ہے میم. جی اچھا جی ہم اس ہے. کو سین سے لکھ دیتے ہیں نا، تو یہ سعود سے سفیریا انہوں نے ایسے ہاں لکھا ہے. جی، یہ اب صحیح ہو گیا میم. صاف ہاں سفیریا سفیریا، سہیلیا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ بس اب یہی ہاں چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے میم، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. یہ سسٹر کو اس نورین لیے اچھے لگتے ہیں، سسٹر کا اپنا نام نصریہ ہے. نورین ایک بات میں نے بھی جی پوچھنی تھی، جی 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 پوچھیے. اور اس سے متعلق نہیں ہے، کوئی اور ہے تجوید کا. جی جی جو نہیں مجری ہا، جی مجریحا، مجریحا. مجری، ہاں تو یہ اس میں کیا امالہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے جب یہاں پر ہم آ جائیں گے نا، سورہ یونس میں ہے نا یہ ہے مجریحا. اس یہ میں ہود کیا میں، کرتے ہیں؟ ہود میں ہاں، اس میں فتحہ کو یا کی طرف مائل کرنا ہے. تو یہ صرف پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ایسا ہے. اس کے لیے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کے لیے یاد رکھ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کمرے. ٹھیک ہے، ہوں، تو اسی طرح آپ مجریحا، یہ ہم آپ کو کرائیں گے بھی. ٹھیک ہے، یہ پور پڑھنا ہوتا ہے یا یہ مخفم پڑھنا ہوتا ہے یا مجریحا، بس اس کو ایسے کر لیں، مجریحا، درمیان میں سے نہیں؟ آواز اس نکال لیں. را کو کیسے پڑھنا؟ را مطلب میں وہی کہہ رہی ہیوی ہوں، ہے را یا کی نہ تو موٹی آواز نکالیں نہ باریک، درمیان میں کر لیں، مجریحا. ٹھیک ہے، مجریحا، کیونکہ فتحہ ہے، موٹی آواز نکلنی چاہیے، مائل یا کی طرف کرنا ہے، پھر باریک ہونا چاہیے. تو آپ یہ یہ نا بڑی، تھوڑی، جی یہ مخفم اور ترقیق ہے کہ مخفم ہے، یہ درمیان میں کیا کر ہے؟ کے کر لیں اس کو، امالہ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، درمیان میں کر کے آواز نکال لیں اس کی، نہ اس کو بہت موٹا کریں نہ بہت پتلا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتا ہے مجریحا. اسی طرح سے جیسے یہ لفظ ہے نا مجریحا، اسی طرح سے کچھ الفاظ قرآن مجید میں اور بھی ہیں، وہ خاص خاص الفاظ بھی ہم آپ کو کرا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ان کو تھوڑا ڈفرینٹ کر کے پڑھتے ہیں نا. تو انشاءاللہ وہ جیسے جیسے الفاظ ہمارے تلاوت میں آتے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے، یہ سورہ یونس میں ہے غالباً. نہیں، ہود کی 40 میں ہے مجھے سورہ لگتا ہے. طور، ہود ہود ہود. اچھا جی ہود ٹھیک کی ہے، 40 میں ہے. 40 آیت میں. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ہو سکتا میں مجریحا. رونگ ہی نہ ہو. ہاں، یہ جب ہم را کے احکام کریں گے نا، را، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا، را کا بھی ایک بہت بڑا سارا چیپٹر ہے. میرے پاس یہاں پر ابھی کتاب تھوڑی سی اوپر پڑی ہوئی ہے. اس میں را میں جب ہم پڑھیں گے نا را کے احکام، تو کچھ ہم ایسے بھی پڑھیں گے دیکھنے میں وہ را مرکک لگے گی، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے مفخم. تو پھر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے، ہم آپ کو پورے قواعد بتائیں گے کہ یہ کیوں اسے مخفم اور مرکک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر ہمیں ایسے لگے گا کہ یہاں پر تو ہمیں اس کو باریک پڑھنا چاہیے تھا، موٹا پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا لگے گا کہ موٹا پڑھنا چاہیے اور باریک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ را کے ہم احکام کر لیں گے. پہلے ہم اپنی صفات کر لیں، ایک بک ہم یہ والی کمپلیٹ کر لیں گے نا، یہ جو پرپل سی ہے، پنک سی، یہ پوری کر لیں، پھر ہم اپنی دوسری بک پوری کریں گے انشاءاللہ. وہ دوسری بک میں ہی ہے یہ دوسری بک میں ہے. ہاں، را کے رول اور صفات بھی ادھر ہی ہیں. اس کو جب بھی آپ پڑھنے لگے، میں نے تو اس کے جہاں پہ مجریحا آتا ہے نا، ایک ساتھ کمرے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری باجی نے ہمیں ٹپ بتائی تھی کہ اس کو مجریحا کو بھولے نا تو کمرے لکھ لیں ساتھ، پھر یاد رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیں جی. جزاک سبحانک، اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب کو دعاؤں میں یاد جزاک رکھیے، اللہ خاص طور پر جو مسلمان مشکل میں ہیں. ہمیں سب کے لیے آسانیاں کرے.